اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا معاملہ آج ہے، عزیز اور علیم کا ربط. سبحان اللہ، کیسے کیسے دو دو نام گزرے ہیں، دل چاہتا ہے دوبارہ پڑھوں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. جناب، اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس اللہ کا جو زبردست طاقت والا اور علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی آخری تاریخ کا اور پہلی تاریخ کا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آفتاب اور مہتاب چاند کے چلنے کے لیے الگ الگ روٹ مقرر کر دیے ہیں. سورج اسی روٹ پر چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مستقر کر دیا. چنانچہ سورج نکلتا کہیں ہے، ڈوبتا کہیں ہے. یہاں دیکھیں، یہاں طلوع پر یاد ہے قاری حنیف جلندری صاحب سے بات بیٹھے تھے، آج بھی ان کا ایسی دعاؤں کا میسج آیا، ایسے جملے کا جو میں شرم کرتا ہوں اپنے منہ سے بولنے کا. وہاں جب پہنچے تھے نا تو ہم جو بیان کے بعد بیٹھے تھے، فرمایا وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب ہے موت کی فکر دنیا کو خوب دیکھا. ایسا ابھی تک دل میں نور محسوس ہو رہا ہے. وقت طلوع دیکھا مطلب سورج کو دیکھا، غروب میں سورج کو دیکھا مطلب دنیا کے نہ سب دھوکے ہی دھوکے ہیں. لڑکا لڑکی شراب کباب ڈرگس، ماں باپ کی نافرمانی، گناہ پر گناہ، یہ مطلب ہے. وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا. کہیں سکون، بہت بڑی تفسیر ہے اس کی. وہ حضرت سے میں نے کیوں سنا ہوا تھا پہلے، لیکن اس وقت یہ بے ادبی ہے. میں کہتا ہاں حضرت مجھے معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، نالائق ہوتا اگر ایسا بولتا. اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے. اب ہے فکرت آخرت دنیا کو خوب دیکھا، یعنی کہ گناہوں کے میں کوئی سکون سے نہیں ہے. ویلیم 5 ویلیم 10 ہے، پھر ٹناٹن کرتے ہوئے گدو بندر ہے، کوئی چین سکون سے نہیں ہے. اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے. دروازہ پھر کہتا ہوں کھلا ہوا ہے جناب. اللہ اللہ، یہاں طلوع ہو رہا ہے، امریکہ میں غروب ہو رہا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو زبردست طاقت والا ہو. ابھی اس وقت امریکہ فون کرے، صبح کا کوئی وقت ہوگا، آپ ادھر چلے جائیں، دبئی 1 گھنٹہ پیچھے، سعودی عرب 2 گھنٹہ پیچھے، اور اس طرف چلتے جائیں تو ہندوستان آدھا گھنٹہ آگے، بنگلہ دیش 1 گھنٹہ. اب چلے جائیں، بتائیں پھر ہانگ کانگ میں کتنا بجا ہوگا اس وقت. ماریشس میں اس وقت بچے ہوں گے 6 بجے ہوں گے. ابھی تو غروب ہی نہیں ہوا ہوگا وہاں معاملہ، یا ہو بھی گیا ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اللہ، یہاں طلوع ہو رہا ہے، امریکہ میں غروب ہو رہا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو زبردست طاقت والا ہو کہ اپنے انتظام کو نافذ کر سکے، اور زبردست علم والا بھی ہو. جو پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، طاقت کا علم بھی ہو نا. ایک آدمی نے ریچھ کو کہا کہ کوئی بیٹھے کوئی چیز مکھی وغیرہ تو اسے اڑا دیا کرو. ریچھ اتنی طاقت والا، مکھی ناک میں بیٹھ رہی تھی، سیٹھ صاحب کو اٹھا رہا ہے، اب بھگا رہا ہے. کھوپڑی گھوم گئی ریچھ صاحب کی، بھالو جسے کہتے ہیں. پتھر اٹھا کر ایسے رکھا ہوا تھا نشانہ، جیسے ہی سیٹھ صاحب کے ناک پر مکھی بیٹھی دھڑ کر کے مارا. مکھی بھی اڑی، ناک بھی پھٹا، اور کتنے ٹانکے لگ گئے. طاقت تو تھی لیکن اس کو وہ حکمت نہیں تھی اس کی. سبحان اللہ. اس سے پہلے گزرا عزیز الغفور. عزیز کا مطلب پیارا نہیں ہے، عزیز کا مطلب طاقت والا. ایک بڈھا لیٹا ہوا ہے ہاسپٹل میں، اور دشمن سے کہہ رہا ہے آکسیجن لگی ہوئی ہے، بلڈ پریشر، میں نے تجھے معاف کر دیا. کبھی تو معاف نہیں کرے گا، کیا کرے گا. اور اگر باکسر محمد علی کھلے کے تجھے معاف کر دیا، قدر ہوگی نا. اے انسانوں، میں تمہارے گردے فیل کر سکتا ہوں، تمہارے ٹرانسپلانٹ کا برباد کر سکتا ہوں، تمہیں بلڈ کینسر ڈال سکتا ہوں، اندھا کر سکتا ہوں. جائیں یہاں پر پی او پی میں بیٹھے جا کر، یہ کیسے کیسے پیشنٹ آتے ہیں، رات کو سے صبح کو بینا ہی نہیں ہے. اگر میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، تو میری معافی کی قدر کرو. میں بڑا طاقت والا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتا ہوں. ابھی آج کی بات ہے، پتہ نہیں یہیں کوئی بیٹھا ہو، مجھے نہیں معلوم، کہ اچانک بلڈ پریشر بڑھا، برین ہیمریج ہو گیا. 44 سال کا نوجوان. دعا کے لیے کوئی کہہ رہا تھا اس میں بیٹھا ہوا کوئی ہوگا، یا اس وقت کوئی آیا تھا. کیا ہوا؟ صحت تو اچھی تھی. ڈرنا چاہیے. اذکر اللہ فی الرخا یذکرکم فی الشدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سکھ میں اللہ کو یاد کرو، دکھ میں اللہ تمہیں یاد کریں گے. اور یار ایک آدمی 5 دفعہ ماں سے مل کر پھر جاتا ہے کاروبار پر، ایک دن آیا ہی نہیں ظہر میں، ماں تڑپے گی نہیں تڑپے گی؟ پھر یا کوئی دوست بھی آتا ہو، دکان برابر میں،
زور اثر مغرب عشاء میں آ رہا ہے. اب جب نہیں آیا اثر میں تو فکر نہیں ہوگی اس کو. تو جو 5 وقت کی جماعت نماز سے پڑھتے ہیں اللہ کو پیار نہیں آئے گا کہ میرا بندہ ہے کہاں بخار میں, پھر اس کو ٹھیک کرو اس کو. جناب اشارے بازی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اشارے بازی ایکسپرٹ ہے آپ کا باپ بھائی؟ جناب اللہ اللہ, میں تو دل چاہتا یہیں رک جاؤں. اور زبردست طاقت والا ہو کہ اپنے انتظامات کو نافذ کر سکے, اور زبردست علم والا بھی ہو جو ان انتظامات کی حکمت اور مصلحت جانتا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 صفت عزیز اور علیم نازل فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی زبردست طاقت سے سورج اور چاند کو اپنے اپنے مستقر پر ڈال دیا ہے. کوئی سائنسدان کا بچہ ہی کہتا ہے کہ اتنے سیارے ہیں, سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں, سورج اتنے کروڑ میل, پپا نے رکھا ہے اتنے کروڑ میل دور پر, اگر تھوڑا سا نیچے آ جائیں باربی کیوں بن جائے, تو بھائی تو اتنا نیچے لایا ہی نہیں, تو کون نہیں لا رہا وہ؟ ہاں اتنے اتار یہ پتہ نہیں کیا کیا, مریخ میں چیخ بھی ہے پجامہ, دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے سیاح, ہمیں پتہ ہی نہیں تو خلا میں کیوں گھسا ہوا ہے بیوقوف. ایسے ہزاروں سیارے دوڑتے چلے جا رہے ہیں, اگر ٹکرا جائے نا دنیا ختم ہو جائے. پجامے ایک دن ٹکرائیں گے یہ, جب حضرت صاحب یہ سب سورج پھونکیں گے تب پتا چلے گا. ارے نالائق, یہ دیکھ کر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بتاؤ کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ سیارے ٹکراتے کہاں ہیں؟ اپنے بتاتے ہیں کہ لاکھوں سیارے. چاند کی بات کرتے تو پہلے ستارے تک تو پہنچ کے دکھا, چاند پر تو پہنچ جائے گا ٹھیک ہے, سورج میں جا کر دکھا. کیا بتاؤں حضرت والا کہ کیا کیا اس وقت میرے ساتھی نے جمع کیے ہیں سائنسی تحقیقات پر حضرت کے مضمون. کیا حضرت تھے, کوئی سائنس تھوڑی پڑے ہوئے تھے. ایک بڑے بڑے سائنسدان گھٹنوں میں آ کے بیٹھتے تھے, پیروں میں الحمدللہ, اور اس کی مصلحت اور حکمت کو وہ جانتا ہے. مثلا چاند اور سورج اور دیگر سیارات کتنے فاصلوں پر رہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یا مثلا بقول سائنسدانوں کے کہ سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل پر ہے, اگر اس سے اور قریب آ جائے تو کھیتوں کا, دیکھیں آگے ہی لکھا ہوا ہے, کھیتوں کا غلہ بھی جل جائے, انسان بھی جل جائے, کوئلہ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست علم ہے جس سے سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا کہ فوائد حاصل ہو جائیں. اللہ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست علم ہے جس سے سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا کہ فوائد حاصل ہو جائیں اور نقصانات نہ پہنچیں, یعنی غلہ پک جائے اور جلے نہیں, اور انسانوں کو بقدر ضرورت روشنی اور گرمی حاصل ہو. فصلیں کے یہ گندم کیسے پکتی ہیں, جہاں علاقے میں پتہ چل جائے گا, جل جائیں گے ہم. 48-49 کی ڈگری گرمی ہے. اب کوئی کہ اللہ یہاں سے گرمی ہٹا دیں. مثال ہے, ہم جب تھے وہاں پر ایک جگہ ہے بھلوال, سرگودا کے نزدیک ہے, وہاں کینو کی فصلیں ہیں, تو ہمارے دوست کی فیکٹری ہے وہاں, بڑے ایکسپورٹر ہیں. تو اب جب ہم گئے نا آگے تو دھند اتنی تھی کہ پوچھو مت آپ, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, رات کا ٹائم, حالت خراب, راستہ پتہ نہیں آگے. تو میں نے کہا یا اللہ اپنی رحمت سے دھند کو ختم کرا دیجیے, پہنچ جائیں. ساتھ بیٹھا ہوا تھا بھلوال, گئے بھائی خدا کے واسطے دعا نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ اس دھند کی وجہ سے تو کینو میٹھے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ اللہ کی نشانی دیکھیں, آپ ایسے ہاتھ جوڑ دیں, خدا کے واسطے دعا نہیں کرنا, دھند کی وجہ سے مٹھاس ہے. اور پھر یہ پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے کس نے بنائے, رس کس نے ڈالا؟ کیا جواب ہے بھائی؟ اور پھر ان کو جوڑا کس نے؟ پھر اس پہ جھلی لگائی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر کینو کا اپنا شیل, کیلا کچھ بھی نہیں جناب, اور اخروٹ اندر کیا چیز بھری. ابھی ایک صاحب نے پھل کھلایا ہمیں کسی جگہ پر, وہ ایسے کر کے کھولا انہوں نے, اس کی چابی ہے کوئٹہ میں, اور جاپان کا ہے یہ, اندر کھولا اتنا وہ رکھا ہوا تھا اخروٹ, چھوٹا سا اتنا گول سا, اور اس میں قدرتی لکیر بنی ہوئی ہے, اس میں ایک چابی کنجی جیسی ہے, کھولا نکال کے کھلایا ہمیں. یہ کیا ہے؟ طائف میں جو پھل کھایا تھا آج تک یاد ہے. آدھے طائف میں پہنچے, پہاڑ تک سردی شروع ہو گئی گرمی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوپر گئے, یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھل انہوں نے کھلایا, آج تک نہیں کھایا کبھی پھل. وہ عجیب عجیب معاملات ہیں, یہ سب کس کی نشانیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ اکبر. بس اس پہ ختم کرتا ہوں, باقی انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت, زبردست علم کا بیان ہے کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے, یعنی قبل اس وقت خود طلوع ہو کر چاند کو, اور اس کے وقت یعنی رات کو محو کر دے,
جیسا کہ چاند بھی سورج کو اس کے ظہور نور کے وقت پکڑ نہیں سکتا کہ رات آ جائے اور چاند کا نور ظاہر ہو جائے، اسی طرح رات دن کے زمانے مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے دن بھی رات کے زمانے مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا۔ آگے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس وقت اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہیں، ذرہ ذرہ نشانی ہے۔ راتیں بڑے کیسے ہو رہی ہیں، دن چھوٹے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہی سورج 2 مہینے پہلے کیا تھا؟ تباہی بچائی ہوئی تھی، اور اب کیا ہے؟ یہی سورج کو 2 مہینے پہلے دیکھ کے دکھا دیں، آگے جو مہینہ آ رہا ہے اس میں پھر دیکھ لیں آپ۔ سورج طلوع ہو رہا ہے اور 11 بجے دیکھ کر دکھا دیں، غروب کے وقت لال ہوتا ہے آسمان اور گول لال لال گول، سفر میں تو دیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ میں نے کہا حضرت اس کو فرما دیتے سرخ ٹکیا، افق لال ہوتا ہے، ایک سورج ملتا ہے۔ جو خون تمنا خون حسرت کرتا ہے، حرام چیزوں پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جو افق ہے نا، یہ چاروں افق اللہ لال کر دیتے ہیں۔ دنیا کو ایک سورج ملتا ہے، دنیا کو ایک سورج ملتا ہے، اور عاشق کے دل میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں سورج عطا فرماتے ہیں۔ ہر وقت دل چمکتا رہتا ہے، گناہوں کے تصور سے موت آ جاتی ہے۔ یہ ہے زندگی میرے دوست۔ یہ افق ایک افق لال ہوتا ہے مشرق، اور سورج ایک ملتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگ ہے نا، آپ چڑھ کے دیکھو پتہ چل جائے گا کہ سرخ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم وہاں سوات میں تھے، منگورا میں بڑا مدرسہ ہے، میرے اجازت یافتہ ہے، ان کے کمرے جو انہوں نے بنایا بہت بڑا کمرہ بنایا ہے، بہت بڑا کمرہ ہے وہ، تو پردے ہٹا دیے تھے۔ اب وہ پہاڑ تھا نا سامنے، تو سورج تو نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب جب وہ سورج نکلا ہے، کیا منظر ہے، فنا ہونے والا بھائی۔ میری طرف دیکھنا، اس پر ختم کرتا ہوں پیام۔ یہ جو ہے وہ سورج ہے، یہ سورج ہے، بیچ میں دنیا کا گولا ہے، یہ چاند ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، بیچ میں دنیا کا گولا۔ یہ دنیا کا گولا گردش کرتا ہے نا، تو یہ پہلی کا چاند ہو جاتا ہے، یہ دوسری تیسری پورا گولا ہٹ جاتا ہے نا، تو 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے۔ سنو میرے شیخ کے علوم اور سر دنیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہم لوگ ہیں، بیچ میں نفس کا گولا ہے، دل اندھیرا ہے۔ اب جیسے توبہ کرتے جائیں گے، ارکم مزہ آ رہا ہے مضمون سے، جیسے توبہ کرتے جائیں گے اور نیکی کرتے جائیں گے، یہ نفس کا گولا ہٹتا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پورا اپنے رحمت کی جو شعائیں پڑیں گی، تو اذا روح ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہاں یہ حدیث واقع ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ سکینہ، چین، اطمینان کا نور داخل فرماتے، اعلیٰ نہیں فرمایا، فی دل کے اندر۔ حضرت فرمایا دل میں کیوں، دل کے اوپر کیوں نہیں؟ ویسے تو سارے انوارات دل پر ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیت نہیں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے دل ٹوٹتا ہے نا، جو رات کو مثال دی تھی کہ بھائی دل کا ٹوٹنا حدیث پاک سے ثابت ہوا تھا، تو جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا گناہ نہ کرنے سے، تو نور اندر آ جاتا ہے، اور یہی وقت ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ دل بلڈ بناتا ہے، قبض و بسط کرتا ہے، قبض کیا بسط کیا۔ اب جہاں جہاں یہ خون جائے گا وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا۔ اب یہ مناجات مقبول میں حدیث پاک کی دعا پڑھ لینا، اے اللہ میرے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آنکھ میں نور، خون میں نور، زبان میں نور، بوند بوند میں نور، مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ سب قرآن پاک حدیث پاک کی باتیں ہیں بابا۔ اب اس پر جو ہے نا وہ ہم گناہوں کا ڈال دیتے ہیں معاملہ، تو پھر معاملہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ، وہی دعا، ایک توبہ سے جتنا ابھی تک نور ضائع ہوا نا، آج میں توبہ کروں، جو نور چلا گیا تھا واپس آئے گا، اور یہ توبہ کو مل کر نور اور تیز ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ واہ واہ واہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے دن بھی رات کے زمانے مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں سمجھ رہے نا، زمانے جو ہے 6:10 پہ نماز ہے، آدھے گھنٹے 35 منٹ کے بعد سورج ہے، تو اس سے پہلے تھوڑی آ سکتا ہے سورج؟ جو اللہ نے روٹ مقرر کیا، وقت مقرر کیا ہے۔ یہ جو ہم نقشہ پڑھتے ہیں نا کہ بھئی اتنے بجے سورج غروب، اتنے بجے وقت داخل، یہ تاکہ دارالعلوم کرنگی میں جائیں آپ، ان علماء کی تاریخ دیکھیں جنہوں نے پورا برسوں برس جنگلوں میں گزارے ہیں، پہاڑوں پر گزارے ہیں، اس کے بعد یہ نقشہ بنا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اتنے بجے سورج نکلے گا، غروب ہوگا، پورے سال کا پوری زندگی چلتا رہے گا یہی۔ 1 سیکنڈ کے لیے سورج دیر سے نہیں نکل سکتا، 1 منٹ کے لیے۔ کبھی اعلان نہیں سنیں گے کہ فرشتے نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہے ہیں، اتنے برسوں پرانا سورج ہے۔ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی گناہ اور موبائل کے اندر۔ اب تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب سے حضرت نے فرمایا نا،
اب پہلے مجھے تو پہلے سے پتا تھا، لیکن بولتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی تھی. شیخ الاسلام دامت برکات فرمائے بڑے بڑے متقی اس موبائل میں پھنسے ہوئے ہیں. بڑے بڑے سنایا تھا نا جمعرات کو، پھر سنواؤں گا. اور ہمارے دوست نے، ان کی اہلیہ نے 120 خواتین کو یہ بھجوایا 7 منٹ کا کلپ. اب ہمیں کتنی احتیاط کرنی ہے. حضرت فرماتے تھے جو شیخ سے دور ہوتا ہے نا، اصلاح نہیں کراتا، کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوگا. اور وقت ہے نہیں آنا، یہ بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس لیے نہیں آتا. پھر وہ اس وجہ کو کیش نہیں کراتا، پوچھتا نہیں ہے کہ میں کیا کروں. مکتا چکتا بنا ہوا ہے، بس بیانات پر زور ہے. شیخ سے بات کر لی روز کو، اپنا گٹر لائن تو بتایا ہی نہیں. پھر خدا نے یہ جیسے ابھی سنا آپ نے کہ توبہ کی سلب نہ ہو جائے. جیسے دن بھی رات کے زمانے مقرر کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتا، اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر رہے ہیں، اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں خلل واقع ہو سکے. ان تمام انتظامات کی مصلحت اور حکمت جاننے کے لیے زبردست علم اور ان کے نفاذ کے لیے زبردست قدرت کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 اسماء حسنہ عزیز اور علیم نازل فرمایا کہ میں زبردست علم سے تمام انتظام فلکیات اور ارضیات کی حکمت اور مصلحت جانتا ہوں، اور اپنے قدرت عظیمہ سے اس کو نافذ کرتا رہوں گا. اور کل کا کیا ہے؟ عزیز اور غفور، جو بتا دیا میں نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. واہ واہ واہ.